موضوع الدرس في بشریت الانبیاء والمرسلین فی الوعد والارشاد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارک و مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارض فلسطین سے یہودیت کے ظلم کو نیست و نابود فرمائیں۔ میں نے چند روزہ معروضات میں بشریت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم ہیں۔ اللہ نے کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہ نوریوں میں بھیجا ہے نہ ناریوں میں بھیجا ہے۔ اللہ نے سب پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں میں بھیجے۔ اور بات بڑی واضح ہے کہ اس کائنات میں دو مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ انسان جو ہیں وہ افضل اعلی ہیں۔ اب ان کی ہدایت مقصود تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں وعدے فرما دیا کہ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر دنیا میں نوری قوم آباد ہوتی، اگر دنیا میں فرشتے ہوتے، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی ان میں سے ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے۔ اب ہدایت مقصود ہے بنی آدم کی، ہدایت مقصود ہے انسانوں کی، اور اللہ اگر کوئی نوری نبی بھیج دیتے، فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ بالاتفاق بات ہے کہ تمام انبیاء میں سے کسی نے بھی جبریل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا سوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ آپ نے مکے میں دیکھا ہے اور جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے، اور ایک دفعہ آپ نے آسمانوں میں دیکھا ہے جب آپ سدرۃ المنتہا کے قریب تھے۔ میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے فرمایا کہ جب جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا، قد سد الافق، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو خلا ہے یہ سارا جبریل سے بھر گیا۔ وَلَهُ 600 جناح، اس کے 600 کے قریب پر ہے، اور جب جبریل نے پر کھولے سارا افق بھر گیا۔ فَأُغْمِيَ عَلَى رسول اللہ، حضور پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے۔ اب جبریل علیہ السلام نے فوراً شکل بدلی اور حضور کے قریب آئے اور کہا انت محمد الرسول اللہ وانا جبرائیل، کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں تو جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر گئے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ 600 پر اتنی دہشت ناک تیری شکل ہے
کیا اللہ کے اور بھی فرشتے ہیں جن کے اتنے پر ہوں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے ہاں تو فرشتے ہیں جن کے 5-5 ہزار پر ہیں۔ تو اگر حضور پاک بھی جبریل کو اصلی شکل میں دیکھیں اور آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جائے، ہمارے پاس اگر نبی بن کے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا، ایک شکل یہ تھی کہ جبریل آتا، نوری آتا، فرشتہ آتا نبی بن کے، لیکن لباس انسانی پہن کے آتا، انسان بن کے آتا۔ اگر وہ انسان بن کے آتا پھر بھی تو لوگ دھوکے میں پڑ جاتے، سمجھ ہی نہ آتی کہ کون ہے، کہ اچھا انسان ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بچہ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ دکھ ہے، نہ سکھ ہے، ہمیں کہتا ہے روزے رکھو، اس کو تو بھوک لگتی نہیں، ہمیں کہتے ہیں طواف کرو، حج کرو، رگڑے کھاؤ، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں، اڑا اور پہنچ گیا۔ ہمیں کہتا ہے کہ جناب زکات دو، اس کو تو کمانا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرنی۔ زراعت ہم کرتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اگر غیر جنس سے پیغمبر ہوتا تو یہ سارے کام کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا انسانوں میں نبی بھیجا، تاکہ اگر امت کو کہے کہ روزہ رکھو تو خود روزہ رکھ کے دکھلائے، امت سے کہے بھوک برداشت کرو، اگر صحابہ ایک پتھر باندھے، اللہ کا نبی پیٹ میں 2 پتھر باندھ کے دکھائیں، اگر اللہ کا نبی فرمائے فقر پہ صبر کرو، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، کوئی چیز ہو تو پکائیں، آگ کس لیے جلائیں؟ فرمایا ما شبع آل محمد قط من تمر الا بعد فتح خیبر، اللہ کے نبی کے گھرانے نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کو جب ہماری ہدایت مقصود ہے تو لازمی بات ہے کہ اب دیکھیں نا جی، آپ الحمدللہ حج پہ آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، آپ کے اور ساری دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ہر جگہ پر استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی جن کو بھی پیر بنایا ہے؟ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے قریب جاؤ تو تم جل جاؤ، وہ تو ایک ناری مخلوق ہے، انسانی بھیس بدل کے آئے گا تو کب تک؟ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور انسانی لباس میں بھیجا، انسان بنا کے بھیجا۔ بی بی مریم علیہ السلام بیٹھی ہے، اکیلی ہے، کنواری ہے، نوجوان ہے، پاک ہے، طاہرہ ہے اور صدیقہ ہے، اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور میری طرف آ رہا ہے، بیوی فوراً چیخ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی اے آنے والے، میں رحمان کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو میری طرف نہ آؤ، میں اکیلی لڑکی ہوں، میں نے کبھی غیر مرد کا سایہ برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے پاک بیویاں جو غیر محرم کے سائے سے بھی گھبراتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے
ایمان والوں، تمہیں جنت میں میں جو بیویاں دوں گا ان کی صفت یہ ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی بندے نے کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھے میری بیٹی، عورت ہوتی ہی وہ عورت ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت عربی کا لفظ ہے۔ عورت کا معنی وہ چیز جو چھپائی جائے، جو ظاہر پھرے، وہ عورت تو نہیں ہوتی، وہ تو زندہ لاش ہے۔ اس کو کس نے کہا ہے کہ وہ عورت ہے؟ عورت کا معنی ہی یہ ہے کہ یا بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر اس سے نکلے گی تو پھر وہ اوپن ایئر تھیٹر کا ایک کردار ہے، اس کو عورت کہنا شریعت میں حرام ہے۔ اسی لیے عرب علماء نے لکھا ہے کہ زینت النساء الحیا، عورت کا حسن، عورت کا جمال حیا میں ہوتا ہے، میک اپ میں نہیں ہوتا۔ عورت کا حسن جو ہے وہ اوپن پھرنے میں نہیں ہوتا، وہ ایکٹنگ میں نہیں ہوتا، وہ نیو ایئر منانے میں نہیں ہوتا، وہ بیچ پہ جانے سے نہیں ہوتا، وہ ہوٹلنگ کرنے سے نہیں ہوتا، وہ غیر محرم سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا۔ عورت کا من ہی حیا ہے۔ اب دیکھیں بی بی مریم ہے، آج نصرانیوں سے کہو بی بی مریم کو ماننے والوں، آج تم نے عورت کو کیا بنا دیا ہے؟ آج تمہارا اگر مکان بکنا ہو تو عورت کا فوٹو ہے، سگریٹ بیچنی ہو تو عورت کا فوٹو ہے، اے سی بیچنا ہو تو عورت کا فوٹو ہے۔ کوئی پروڈکٹ بک نہیں سکتا جب تک تم عورت کو ڈانس کرتا ہوا نہ دکھلاؤ۔ تم مریم کے ماننے والے ہو۔ مریم کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں، ہم خدیجہ عائشہ کے ماننے والے ہیں۔ میری بیٹیاں دیکھیں، عائشہ ہے، اللہ تجھے نبی پاک کی بیویوں اور بیٹیوں والی تہذیب اور عزت عطا فرمائے۔ اللہ تجھے کفر کے حملوں سے بچائے، عریانی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے۔ یاد رکھے، عورت تو ایک ایسا ہیرا ہے، ایسا ڈائمنڈ ہے جسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو رولنگ سٹون بنا لو، کبھی اس کی ٹھوکر میں، کبھی اس کی ٹھوکر میں، کبھی اس کے بستر پر، کبھی اس کے بستر پر، وہ بدبودار لاش تو ہے لیکن عورت کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کہہ رضی اللہ عنہا، یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے عورت۔ اللہ سے دعا مانگ، اللہ تمہیں عائشہ والا، بی بی فاطمہ والا پردہ دے، اللہ تیری عزت کو محفوظ رکھے۔ اسلام نے تو تمہیں وہ شان دی ہے، کسی مولوی سے پوچھ لینا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تبلیغی ہو، اہل حدیث ہو، اللہ نے سارے قرآن میں ماں سوا بی بی مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا، اور مریم کا بھی اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ کا ابا نہیں ہے، اماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا، اسلام نے اشارہ کیا، قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ عورت کے جسم پہ جیسے پردہ ہے، اس کے اسم پہ بھی پردہ ہے، اس کے نام پہ بھی پردہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں حیا والی بی بی کو کیا خیال ہے۔
آج کل تو عورت اسی کو سمجھا جاتا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ہماری بیوی بڑی سوشل ہے، میری بیگم کی جی بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی دوستوں کی بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور میری بیوی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، بیوی تیری ہے پسند لوگ کرتے ہیں، اس سے بڑا بغیرت بھی دنیا میں کو پیدا ہوا ہے؟ آج عورتیں وزیر ہیں، مشیر ہیں، حاکم ہیں، فوج میں ہیں، اور نکریں پہن کے میراتھن ریس دوڑتی ہیں، کبڈیاں کھیلتی ہیں، فٹ بال کھیلتی ہیں، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کی تھی۔ بی بی عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کرو، شوق سے پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم۔ کہتی ہے یا نبی اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کو اللہ کھڑا کریں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبروں سے ہم اٹھیں گے کفن بھی نہیں ہوگا، کپڑا بھی نہیں ہوگا، لباس بھی نہیں ہوگا، جیسے بندہ پیدا ہوا تھا اسی طرح قبروں سے کھڑا ہوگا، حفاتن عراتن غرلن، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ پگڑی دوپٹہ نہیں ہوگا، کوئی بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے مدنی رحمت دو عالم فرماتی ہیں اول من یقصا ابراہیم الخلیل، قیامت والے دن جب ساری مخلوق کو اللہ اٹھائیں گے، سب سے پہلے جنت کے حلہ جنت کے لباس کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا قبلک یا رسول اللہ، کیا آپ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے کافروں نے ابراہیم کے کپڑے اتارے تھے اور بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ آج بدلہ دیں گے، ساری کائنات کھڑی رہے، پہلے خلیل اللہ کو کپڑے پہناؤ۔ میری بیٹی مرنا ہے ہم سب نے، یہ جوانی یہ حسن کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے ایمان ہو، عقیدہ ہو اور حیا ہو۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن جب ہم کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بغیر لباس کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، ایک ہی قبرستان میں یہاں مرد دفن ہے، یہاں عورت دفن ہے، یہاں مرد دفن ہے، یہاں عورت دفن ہے، غیر محرم ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ اگر مرد عورتیں بغیر لباس کے کھڑی ہوں گی تو پھر پردے کا کیا بنے گا؟ بی بی عائشہ کو تو مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال ہے، اور میری بیٹی نے دنیا میں اتار دیا ہے ماشاءاللہ۔ کعبے میں بھی پردہ نہیں ہے، مدینے میں بھی پردہ نہیں ہے، بازاروں میں بھی پردہ نہیں ہے، کلب میں بھی پردہ نہیں ہے، ہوٹل میں بھی پردہ نہیں ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ذرا دھوپ پڑے تو پورا بدن نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں یا کپڑا موٹا ہے ٹائٹ پہنتی ہیں، جیسے سکن فٹ جینز پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔
بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی فکر ہے تو پردے کا فکر ہے کہ یا رسول اللہ پردے کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ قیامت کی گھڑی تو ایسی ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آنکھیں پھٹی رہ جائے گی، ایسے معلوم ہوگا نشے میں کھڑے ہیں، پلک جھپکنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ کس کو جرت ہے کہ کسی کے بدن پہ نظر ڈالیں؟ یہ دیکھیں بی بی مریم ہے کیا کہتی ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میرے اہل علم بھائی بیٹھے ہیں، طالب العلم بیٹھی ہیں، بی بی نے اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ بالرحمن، اللہ کی صفت رحمان کا کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ جلال کی ضرورت تھی، انی اعوذ باللہ، لیکن کہتی اعوذ بالرحمن۔ اللہ کے علماء نے فرمایا کہ بی بی کا علم ہے، بی بی نے صفت رحمان ذکر کر کے آنے والے کو اشارہ کیا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت میں جرت کر کے میرے قریب نہ آنا۔ ان کنت تقیا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، پرہیزگار ہو تو میرے قریب۔ کیا بی بی مریم کیا کہہ رہی ہے؟ قریب آنا یا نہ آنا؟ تو آج کی میری بیٹی تو کہتی ہے سیدھے نہ لگ جا ٹھا کر کے۔ کون کہتا ہے یہ عورتیں ہیں؟ خدا کی قسم یہ عورت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ عورتیں صحابیات تھیں، تابعیات تھیں، محدثات تھیں، طاہرات تھیں، مفسرات تھیں، جن کے بدن پہ کبھی کسی غیر کی نظر ہی نہیں پڑی۔ اسی لیے یاد رکھو اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے پہلے فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت بقرہ ہے جس میں یہودیت کا سارا حال ہے، اس کے بعد سورت آل عمران ہے جس میں عیسائیت کا سارا حال ہے، اور اس کے بعد سورت النساء ہے۔ اشارہ کیا گیا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہود و نصارہ کے بعد ہلاک کرنے والا عورت ہے۔ اسی لیے آخری وقت میں جب میرے مدنی کی وفات کے دن ہے، فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، فرمایا خبردار میری امت، عورتوں کے فتنے سے بچ جانا۔ اسی لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر اللہ والوں کے سامنے کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر ان کید کن عظیم، ان کا مکر اتنا بڑا ہے، کئی اللہ والے برباد ہو گئے، کئی اللہ کے نیک بندے تباہ ہو گئے، کئی عالم واعظ تباہ ہو گئے۔ ضیعوا العلم فی افغاز النساء، عورتوں کی جوانی میں انہوں نے اپنے علم کو بھی برباد کر ڈالا۔ تو اب دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام
اور بی بی مریم پناہ مانگ رہی ہے. اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہنے لگا بی بی ڈرنا، میں تو بندہ ہی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی عورت کی خواہش ہی نہیں ہے، میرے دل کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، اللہ نے قوت حیوانیہ ہی نہیں رکھی ہے، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے. مسلمانوں کس بات کرو ہیں؟ میری برادری نے یہاں بھی مسئلہ نکال لیا. وہ کہتے ہیں وہابیو جبریل بچہ دے سکتا ہے تو پھر پیرانے پیر بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں نا اللہ کے قرآن کو بدلنے کے لیے کہ قرآن کو کیسے بدلنا ہے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے، جبریل کہتے ہیں آہا بالا کی غلامن زکیا. قالت انا یکون لی ولد. یاد رکھو جبریل کو کس نے بھیجا ہے؟ وہ بچے کے بارے میں خوشخبری دینے آیا ہے، پھونک مارنے آیا ہے، لیکن بچہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ تمہارے پیروں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے تمہیں بچہ دے آئے. بس ایک دلیل بنانی ہوتی ہے نا. اور جیسے ایک پادری نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا کہ کیسا تمہارا مذہب ہے کہ جس کو تم خود ذبح کرو، مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، خود ذبح کرو حلال ہے، اور اگر اللہ مار دے تو وہ حرام ہے. کہتے ہیں کیسا مذہب ہے؟ خدا کا مارا ہوا تو حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا حلال ہو. اور یاد رکھو شیطان ایسی دلیلیں دیتے ہیں. جب اس نے اعتراض کیا تو ایک عالم کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ پادری صاحب تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں. کہاں سے شادی کی ہے؟ تمہاری چچے کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، کزن ہے، خالہ. انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں رشتے میں قریبی رشتہ داروں میں تو رشتہ کرنا منع ہے، ہم دوسرے خاندان سے رشتہ کرتے ہیں. اس نے کہا پادری صاحب پھر شرم آنی چاہیے، وہ بہن جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تیرے ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، وہ تو حلال ہو جائے، اور جو دوسروں کے گھر میں پیدا ہو تم نکاح کر کے لے آؤ تو حلال ہو جائے. اللہ کی تیرے گھر میں بھیجی وہ کیوں حرام ہے اور جو تم لے آئے وہ کیسے حلال ہے؟ اس نے کہا عقل کرو. یاد رکھو اصل حلال حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، دم فاسد نکل جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب تیرے لیے حلال ہے. اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذبح نہ کیا جائے، دم فاسد نہ نکلے، اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ تجھ پہ اس لیے حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس لیے بیوی حلال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے.
اللہ نے بتا دیا ہے کہ ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تم نکاح کرو گے اور جو تیری بیوی بن جائے گی، اس لیے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے لیے نکاح والی بیوی حلال ہے، اور تیرے لیے جہاد کرنے کے بعد جو باندیاں تیرے مجاہد کے نصیب میں آئیں وہ بھی تیرے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں۔ اب حضرت جبریل آتی ہیں، لیکن یاد رکھو بچے دینے والا خدا ہے۔ جبریل تو کہتا ہے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام لایا ہوں، حکم کی تحمیل پہ آیا ہوں۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے جبریل نے دیا تھا، میرا نام جبریل بخش رکھ دو۔ وہ کہتا ہے قال انی عبد اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا خدا کی شان دیکھو حاجیو، اللہ کی شان ہے کہ کہتی ہے بشر نبی نہیں بن سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بشر خدا تو بن سکتا ہے، مشکل کشا تو بن سکتا ہے، حاجت روا تو بن سکتا ہے، غوث اعظم تو بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ تمہارے ملک میں قادیان میں پیدا ہوا تھا نا، قادیانی غلام احمد لعنت اللہ علیہ، تو اپنی جماعت میں سے کہنے لگے، ان نے کہا کہ جناب وہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں احمد ہوں، انہوں نے کہا ہاں بالکل، اللہ کا نبی تو محمد ہے نا، احمد میں ہوں۔ انہوں نے کہا شریف آدمی تم تو غلام احمد ہو، تم احمد نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، غلام ہٹا دیتے ہیں تو باقی کیا بچا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے نام سے غلام کو ہٹا دیتے ہیں، باقی کیا بچے گا؟ باقی کیا بچ گیا؟ انہوں نے کہا میں احمد ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری زندہ تھے، ان کو جب یہ بات سنائی گئی انہوں نے کہا میرا نام ہے عطا اللہ، میں بھی مرزا کی طرح عطا ہٹا دیتا ہوں، باقی کیا بچا؟ انہوں نے کہا پھر میں نے تو خبیث کو نہیں بھیجا۔ اب یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی دلائل ہے؟ لیکن کیا ہے کہ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بلال نے نہیں پڑھے، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی حسنین نے نہیں پڑھے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھے۔ لیکن وہابیوں اگر پڑھ لیں تو بغیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان سے کہو دین اگر مگر کا نام ہے، اور دین اتباع محمد مدنی کا نام ہے کہ اگر کا نام ہے؟ اگر تم آج رات عشاء کی 6 رکعتیں پڑھ لو تو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر ثواب کے 10 چکر لگاؤ مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر 9 کے بجائے عرفات 14 کو چلے جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو اگر مگر دین نہیں ہے، دین اللہ کا قرآن ہے، محمد کا بیان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ سو رہے ہو؟ جاگتے ہو؟ ماشاءاللہ مسلمان جاگ جائے نا، خدا کی قسم کفر دم دبا کے بھاگ جائے۔ یہ شیر سویا ہوا ہے،
مسلمان جاگ جائے، آج بھی کفر کو یہ طاقت نہیں ہے اسلام کا مقابلہ کرے. ساری دنیا کے یہودیین، صلیبیین، مشرکین کٹھے ہو جائے، زور لگا کے دیکھ لے، سارا دین مٹ جائے گا، سارا کفر مٹ جائے گا، محمد کا دین غالب آئے گا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جہاں کوئی واقعہ مسلمانوں نے کیا ہے، جہاں کوئی واقعہ مسلمانوں نے کیا ہے، جہاں کوئی حادثہ مسلمانوں نے کیا ہے، تو تم اتنے کمزور ہو کہ چند مسلمان آگے تمہیں بالکل دنیا میں تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر تمہاری طاقت کدھر ہے؟ علم کدھر ہے؟ فورسز کدھر ہے؟ تحقیق کدھر ہے؟ تمہاری خفیہ ایجنسیاں کدھر ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو سچی بات، اللہ کا دین دین ہے، اور دین نام ہے کتاب اللہ کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ کا، دین نام ہے اجماع کا، دین نام ہے قیاس کا، اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے پیرائے میں ہو. جب تک تعلق قائم رکھو گے انشاءاللہ. یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے رحمت اللہ علیہم، یہ سارے فقہ کے امام ہیں، لیکن یہ بات اپنی نہیں کرتے ہیں. القیاس مظہر لا مثبت، یہ قرآن و حدیث کے مسئلے کو ظاہر کرتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کے گلاس میں بنا کے تجھے پیش کر دیتے ہیں. اصل پانی تو وہ ہے جو قرآن ہے یا محمد کی حدیث ہے. اب دیکھیں، حیرت کی بات ہے کہ نہیں کہ انسان جو ہے، حضرت عیسیٰ انسان ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اس کو خدا بنایا انہوں نے کہ نہیں بنایا؟ اچھا، بی بی مریم کیا ہے؟ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بھی خدا بنا دیا. یعنی انسان خدا بن جاتا ہے، نبی نہیں بنتا. اسی لیے دیکھے میرے پاک نبی نے، رحمت دو عالم نے، سارے محبت سے درود پڑھ لیں. پہلے نہ بھر کے بیٹھا رکھو، صوفی لوگ ہیں، جوش آ گیا تو جوش. ان کی مرضی ہوتی ہے نا جی کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب سنے میرے مدنی پاک نے کیا فرمایا، انا دعوت ابی، انا دعوت ابی ابراہیم. فرمایا میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. کیا ہوں؟ ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ ربنا وابعث، میرا مولا تیرا گھر بن گیا ہے، اب ان کی ہدایت کے لیے ان میں سے نبی بھیج. کن میں سے؟ فرشتوں میں سے؟ ہاں جی، نوریوں میں سے. وبعث فیہم رسولا منہم، میرا اللہ ان میں سے نبی بھیج جو تیرا قرآن پڑھ کے سنائے، جو قرآن و سنت کی تعلیم دے، جو ان کے دلوں کو بانج کے صاف کر کے پاک بنا دے. اور اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے. آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا کی دعا ہوں. وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو دی تھی. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، اے لوگوں انتظار کرو، میرے بعد ایک نبی آئے گا
جس کا نام احمد مجتبی ہوگا. یاد رکھو میرے مدنی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد وانا محمد وانا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. حضور نے فرمایا احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے، ماہی بھی میرا نام ہے، حاشر بھی میرا نام ہے، عاقب بھی میرا نام ہے. میری صفت میں رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، علی خلق عظیم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. حضور نے فرمایا میں ابے کی دعا ہوں، میں بھائی کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں. میری اماں نے میری ولادت سے پہلے میرے خواب دیکھے تھے. ابتدا بھی آنے کر دی. میرے مدنی مکے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور جس رات میرا مدنی پیدا ہوا ہے رحمت دو عالم اس دنیا میں آئے ہیں. ایک بہت بڑا کاہن ہے، راہب ہے، پہاڑوں میں رہنے والا، جو کبھی مکے میں نہیں آیا ہے اور سوموار کی صبح کو مکے کی گلیوں میں پھرتا ہے. کہتے حل ولد مولود، اے مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اور خدا کے بندے جس کی پیدائش کے لیے دنیا منتظر ہے، یہود منتظر ہے، عیسائی منتظر ہے، جس کی ولادت کے چرچے تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، ہر کتاب میں ہے، جس کی ولادت کی جگہ معلوم ہے، جس کی اماں معلوم ہے، جس کا ابا معلوم ہے، جس کے دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ معلوم ہے. ایمان سے کہو کبھی نور بھی دودھ پیتا ہے؟ خدا کا خوف کریں. اور آج وہ کاہن پھر رہا ہے، اللیلۃ، آج رات کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا بالکل غلط بات ہے، مجھے صحیح صحیح بتاؤ. انہوں نے کہا عبداللہ کے گھر میں. کہا اب بات ٹھیک ہے. اور کافر بھی مانتا ہے محمد ابن عبداللہ ہے، یہودی بھی مانتا ہے محمد ابن عبداللہ ہے. افسوس ہے کہ ہمارا جاہل جیسے مشرک کہتے تھے، قوم نوح کہتی تھی، قوم ہود کہتی تھی، قوم شعیب کہتی تھی ما انت الا بشر، تم انسان ہو. ان کا عقیدہ یہ تھا حاجیو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. بشر نبی کہہ دو بشر. وہ کیا کہتے تھے مشرک کافر؟ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو بشر ہے وہ نبی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ہمارا جاہل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے تھے بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے نا نبی تو ہے بشر نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے جناب؟ وہ کہتے ہیں بشر ہے
نبی نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں نا نبی تو ہے لیکن کیا فرق ہے؟ نہیں، آپ کوئی فرق ہے تو بتلائیں مجھے. وجہ کیا ہے آخر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی ہو، نوری نبی ہو، اس لیے ہدایت کے بخشش کتاب میں لکھا ہے ہمارا نبی جو ہے نور وحدت کا ٹکڑا. ہمارا نبی وہ کہتا ہے صرف نور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا بھی ٹکڑا ہے. مسلمانوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑو مولوی مکی مدنی کی باتوں کو. اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے. جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. 1,24,000 نبی ہے، پھر تم نے اللہ کے 1,24,000 ٹکڑے کر ڈالے. یاد رکھو، سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ شاید بشر ہونا توہین ہے، نور ہونا تعریف ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں میرا مدنی اسی مکے میں، اسی مسجد الحرام میں لیٹے ہوئے ہیں اور نوری قوم کا سردار ہے، اور وہ آ کے میرے مدنی کے پاؤں کو ہلا کے جگا رہا ہے اور براق لے کے کھڑا ہے. وہ سپاہی بنا ہے، خادم بنا ہے. محمد مدنی براق پہ بیٹھی ہے، آگے جبریل ہے، پیچھے بھی نوری ہے. وہ سب کا سردار محمد ہے. کون سردار ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، جبریل سردار ہے محمد مصطفیٰ؟ جبریل نوری خادم بن کے آیا ہے، مخدوم بن کے آیا ہے. ہاں جی، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں. حضور کا جبریل خادم ہے یا مخدوم ہے؟ اور یاد رکھو، حضور جمع کا صیغہ ہے، مفرد صیغہ کیا ہے؟ حاضر. حضور جس کی دربار میں حاضری دی جائے، اور حاضر مانا نہیں سمجھ آیا؟ بنگلہ دیش میں تو ہر بزرگ حضور ہے. حضور آ گئے، بھائی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کون حضور آ گیا. اچھا، میں کہیں سے جاؤ حضور آ رہے، اور کون بھائی حضور؟ یار چھوڑو، میں تو ایک ادنا طالب علم. اچھا، حضور مانا جس کی دربار میں حاضری. حاضر مانا آپ کہتے ہیں خادم حاضر ہے، غلام حاضر ہے، نوکر حاضر ہے، طالب حاضر ہے. اور جہاں حاضر ہو وہ کیا ہے؟ وہ حضور ہے. ہم تو نبی کو حضور مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب آپ زندہ ہیں یا آپ کی وفات کے بعد ہر بندہ حضور کے روضے پہ جائے اور تم کہتے ہو محمد حاضر ہے، ناظر ہے. ایمان سے کہو، تم توہین کر رہے ہو کہ تعریف. حاضر کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، جبریل جا رہا ہے. جبریل خادم ہے جس نے براق پکڑی ہوئی ہے. وہ جا کے مسجد اقصی میں جاتا ہے، وہ براق باندھ رہا ہے، ساتھ جا رہا ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہ کہتا ہے مدنی تیرے معراج سے مسئلہ حل ہوا ہے کہ جہاں نوری فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہاں میرا محمد آگے جا رہا ہے. ان کے دماغ میں خلل ہے، سمجھتے ہیں کہ نور کی تعریف. یاد رکھو نور کیا ہے؟ نور تو اس میں بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان نور ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کا قرآن کیا ہے؟ نور ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے
انزلنا الیک نورا مبینا، میرا مدنی ہم نے کھلا نور تیرے اوپر اتارا ہے، اور امت کو حکم دیتی ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اے امت محمد مصطفیٰ اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد مدنی کے ساتھ اتارا ہے۔ اور فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ مسلمانوں یاد رکھو ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، مومن بھی نور ہے۔ اللہ کے نبی نور کا کیا مانا؟ یعنی اللہ کے نبی کا نور نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، کلمہ پڑھنے والے کا نور نور ایمان ہے، اور اسی ایمان کے بدلے میں قیامت میں اللہ اکبر، اتنے میں آپ ایک درود پڑھ کے لاکھ کما نہ لیتے؟ چپ کر کے جو بیٹھے ہو میرے دیکھنے میں کیا مل جائے گا؟ میں ایک گناہگار آدمی ہوں، درود پڑھو گے 1 لاکھ رحمت مل جائے گی۔ اب قیامت میں نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ فرماتا ہے مومنوں کے آگے بھی نور ہوگا، اور مومنوں کے اور دعائیں کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو تام فرما دے، ہمیں اس نور سے محروم نہ کر دینا۔ یاد رکھو جہاں لفظ نور ہے وہاں نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، نور رشد ہے۔ اس لیے صحابہ کہتی ہیں واللہ ما رأینا اضوا یوم من یوم قدم رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن محمد مدینے میں آیا۔ کیسے روشن نہ ہو؟ اللہ کا سورج بھی روشن ہے، سراج منیرہ بھی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جن سے بشر ہیں، اس لیے وہ کاہن بڑا پریشان ہے۔ آپ آتا ہے عبد المطلب نے دیکھا، دوڑ کے جاتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو کبھی نہیں اترے ہیں غار سے۔ اس نے کہا چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ آج رات مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک سنا ہے، وہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا بتلاؤ عبداللہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں عبد المطلب اس بچے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ کیا کہہ دو ایک دفعہ آگے صلی اللہ۔ اور یاد رکھو احمد مانا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ تو سب سے زیادہ حمد کرنے والا کون؟ اور سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی ہے؟ جس کی تعریف خدا بیان کرے۔ اور یاد رکھو آپ نے فرمایا انا محمد وَأَنَا احمد، اور میری امت حمادون، اور قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی
وہ حمد کا پرچم بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ اب عبد المطلب لاتے ہیں، وہ کاہن کہتا ہے عبد المطلب مجھے بچہ دکھلا دو۔ حضرت عبد المطلب گھر جاتے ہیں، بی بی آمنہ سے لیتے ہیں، میرے مدنی کو اپنے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ کون ہے؟ محمد مدنی ہے نا، جس کو کعبے کے دروازے پہ رکھا اور کہتے وہاں بھی ادا یستسقل غمام بوجہہ، اور گورے چہرے والا تیرے چہرے کو دیکھ کے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئے، اور کاہن کی جب نظر پڑی فوراً کہتے ولد نبی ہذہ الامہ۔ ہاں کاہن ہے، کافر ہے، کہتا ہے عبد المطلب اس امت کا آج نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اور کاہن نبی مانتا ہے محمد کو، اور تو بشر نہیں مانتا ہے، تو انکار کرتا ہے بشریت کا۔ اور اس کے فوراً بعد کاہن کو خیال آیا میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، میں تو محمد کی نبوت مان بیٹھا۔ کہنے لگا اچھا بات یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے منہ پہ ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بچہ اس لیے دودھ نہیں پی رہا ہے، مجھے اجازت ہو تو میں پڑھ کے پھونک دوں۔ عبد المطلب نے کہا جاؤ کاہن، یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پھونکے دینے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے پھونکوں سے اللہ کفر کو مٹا ڈالے گا۔ یہ محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، یہ پوری دنیا کا سرتاج بنے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ ہے خدا خدا ہے، اور اس کے بعد مخلوق میں محمد مصطفیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار پر اگر ہدایت تیرے علم میں نہیں ہے ان پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین 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 عطا فرما،